پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی20 آج کھیلا جائے گا۔ نیپیئر کے تیسرے ٹی20 میں قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، وہاب ریاض، خوشدل شاہ اور عبداللہ شفیق کو ڈراپ کیے جانے کا امکان، محمد حسنین، افتخار احمد اور حسین طلعت کی ٹیم میں شمولیت کا امکان۔ 3 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو فیصلہ کن برتری حاصل۔ وکٹ کیپر محمد رضوان ہفتے سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ انگوٹھے کی انجری کے باعث پاکستانی کیپٹن بابر اعظم اور اوپنر امام الحق باہر۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اوپنر عمران بٹ ٹیم میں شامل۔ کیوی اسکواڈ میں گین ولیمسن، ٹام بلنڈل، کائل جیمیسن، ٹام لیتھم، ڈیرل مچل، ہینری نکلز شامل۔ مچل سینٹنر، ٹم ساؤتھی، راس ٹیلر، نیل ویگنر، بی جے بیٹلنگ اور ول ینگ بھی کیوی ٹیم کا حصہ۔ لاہور میں پلاسٹک کا سامان بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ پر 9 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 16 گاڑیاں امدادی کاموں میں مصروف۔ سگیاں پل کے قریب آگ سے جھلس کر ایک شخص زخمی۔ آگ کو مزید پھیلنے سے بچانے کی کوششیں کامیاب۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1704 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 5% ہو گئی۔ کورونا سے مزید 82 افراد انتقال کر گئے۔ کیسز اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، خود کو کوارنٹین کر لیا۔ معاون خصوصی فردوسہ شکیبان کہتی ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں کے ذریعے کورونا پھیلانے کی کارستانیوں کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود عثمان بزدار بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ پاک افغان سرحد کی تورخم گزرگاہ پر کورونا نئے ضوابط کا اطلاق۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر ہوگا۔ کورونا کی صورتحال، پی ڈی ایم سے نمٹنے، سینٹ الیکشن کی تیاریوں پر بھی مشاورت ہوگی۔ نیپرا اور اسٹیٹ انڈسٹری رپورٹ پیش ہوگی۔ اقتصادی امور ڈویژن غیر ملکی فنڈز کے استعمال پر بریفنگ دے گا۔ سرمایہ کاری بورڈ کی تشکیل نو اور کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ چھٹی مردم شماری کے نتائج کے اجرا سے متعلق بھی غور ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نیب قوانین میں ترمیم سے متعلق اپوزیشن کے مبینہ مطالبات سامنے لے آئے۔ بتایا اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ نیب کے قانون کی عملداری 1999 سے کی جائے۔ منی لانڈرنگ کو بطور جرم نکالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایسا ہو جاتا تو اس کے فائدے شہباز شریف، آصف زرداری اور فریال طاہر کو ہوتا۔ فیٹف کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن نے سب سے پہلے سوال کیا کہ نیب کا بل کہاں ہے۔ فیٹف پر اپوزیشن کے مذاکرات اپنی ذات کے لیے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک کا دوسرا مرحلہ بھی ناکام ہوگا۔ یہ تحریک صرف این آر او کے لیے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے وزیر اعظم سے استعفیٰ چھین کر رہیں گے۔ ڈائیلاگ تب ہی ہوں گے جب وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے۔ ڈائیلاگ کا وقت گزر گیا، لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لانگ مارچ کا کارڈ پی ڈی ایم اپنی مرضی کے مطابق کھیلے گی۔ کراچی کے علاقے کریم آباد میں گھر کو آگ لگ گئی، ایک شخص زخمی۔ بلدیہ ٹاؤن میں ٹریلر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ گلشن ضیاء میں کارروائی، 2 اغوا کار گرفتار۔ ملزمان نے 13 برس کا بچہ اغوا کر کے تاوان طلب کیا تھا۔ سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار۔ اماد علی عرف حماد پر گلشن اقبال، پیپلز چورنگی اور رضویہ میں قتل کی وارداتیں کرنے کا الزام۔ دھماکے سے زخمی کرنے کے لیے پن نکال کر ڈیٹونیٹر دوستوں کو دینے والا پولیس اہلکار گرفتار۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں سنگدل شخص نے بیوی اور 2 سوتیلے بچوں کو قتل کر دیا۔ الزام لگایا کہ نئی بیوی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ گجرانوالہ میں شوہر نے چھری مار کر بیوی کو قتل کر دیا۔ قصور سے 5 شہریوں کے قتل کا اشتہاری ملزم گرفتار۔ لاہور موڑ خانیوال میں کارروائی، گاڑی سے 31 کلو ہیروئن برآمد، خاتون سمیت 2 افراد گرفتار۔
ملتان میں گھر پر چھاپا، بالائی منزل پر پالے گئے 2 شیر اور 2 چیتے برآمد، دھاڑ دھاڑ کر پورے محلے پر دھاک بٹھانے والے جنگلی جانوروں کو محکمہ وائلڈ لائف کے لے جایا گیا، گھر کا مالک ناظر فرار۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے اہل خانہ کو نشہ آور قہوہ پلا کر گھر میں جھاڑو پھیر دی، 50 تولے طلائی زیورات نقدی لوٹ کر فرار، ڈکیتی کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج۔ کراچی میں پی آئی ڈی سی بم دھماکہ کیس کے ملزم عبدالحمید بگٹی نظر بندی کیس، عدالت نے عبدالحمید بگٹی کی نظر بندی کا حکم کالعدم قرار دے دیا، تحریری حکم نامہ جاری، کہا گیا اگر بنیادی حقوق کا تحفظ نہ کیا گیا تو نہ شہری رہیں گے نہ ریاست۔ ملزم کی بریت کے بعد نظر بندی کا حکم بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا گیا، رہائی کے بعد ملزم کی مکمل مانیٹرنگ کا حکم۔ نیب سے پلی بارگین کر کے سندھ میں اہم عہدوں پر افسران کی تعیناتیوں کا معاملہ، نیب زدہ افسران کی فہرست سندھ حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ سندھ کی بیوروکریسی میں نیب زدہ 93 افسران موجود۔ کرپشن کے پیسوں پر تھانہ چلے گا تو کیسے ایمانداری سے کام ہوگا؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے سرمایہ کاروں سے خطاب، کہا تھانے کو بجٹ کے پیسے دیے جانے تک تھانہ کلچر ختم نہیں ہوگا، پہلی بار تھانوں کو بجٹ ملا ہے، سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ملک میں 69% ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹرڈ نہیں، سرکاری دستاویزات میں انکشاف، 8767 سوسائٹیز میں سے 6000 سوسائٹیز متعلقہ اداروں سے رجسٹرڈ نہیں، یہ 6000 سوسائٹیز بوگس کاغذات پر بنائی گئی ہیں یا نامکمل پیپرز ہیں، 500 سوسائٹیز کے خلاف تقریباً 4000 فراڈ اور کرپشن کے کیسز، فراڈ کیسز کی مالیت 300 ارب روپے سے زائد، صرف 2767 ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹرڈ ہیں۔ ملک میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا سائز تقریباً 15 سے 20 ارب روپے ہے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمود الحسن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ترجمان کورٹ کے مطابق جسٹس محمود الحسن کو چیف کورٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ محمود الحسن کے خلاف بسیم تھانے کے ایس ایچ او نے درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس ارشد حسین شاہ اور جسٹس وزیر شکیل پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے فیصلہ سنایا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ایس ایچ او کو بلا وجہ گرفتار کرایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے سفیر کی GHQ میں ملاقات، ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، دفاعی تعاون، سی پیک سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ چینی وزیر دفاع کے حالیہ دورے پاکستان سے آئن بردرز کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چین کے سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ G20 ممالک کی طرف سے ترقی پذیر ملکوں کے ذمہ واجب الادا قرض کی ادائیگی معطل، پاکستان کے ذمہ 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی ادائیگیاں بھی معطل۔ وزارت اقتصادی امور کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے فرانس، چین اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ قرض کی ری شیڈیولنگ کے لیے معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ برطانیہ سے اب 29 دسمبر تک کوئی شخص پاکستان نہیں آ سکے گا، رات 12 بجے سے اطلاق ہو گیا۔ برطانیہ سے آنے والوں کے لیے 1 ہفتے کا قرنطینہ لازم۔ برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد NCOC اجلاس میں فیصلہ، پاکستان واپس آنے والوں کے لیے فلائٹ سے 72 گھنٹے پہلے PCR نیگیٹو ٹیسٹ لازمی قرار۔ برطانیہ پر پابندیاں لگانے والے ممالک کی تعداد 40 تک جا پہنچی۔ کورونا کی تبدیل شدہ قسم پورے برطانیہ میں پھیل گئی، کیسز میں غیر معمولی اضافہ، ایک ہی روز میں مزید 33,000 افراد بیماری کا شکار، تبدیل شدہ وائرس سے بچوں کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ برطانوی حکومت نے تسلیم کر لیا کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی اہلیت نہیں، سخت پابندیوں کا دائرہ دیگر علاقوں میں پھیلانا ہی مسئلے کا واحد حل۔ کرسمس پر مزید لاکھوں افراد متاثر ہونے کا امکان، کورونا کی صورتحال پر پریس کانفرنس،
برطانوی وزیر اعظم آئے بائیں شائع کرتے رہے، اہم سوالات کا جواب نہ دے سکے، کہا مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے بھی کرونا ویکسین لگوا لی ہے۔ 78 برس کے جو بائیڈن نے فائزر کمپنی کی تیار کردہ ویکسین لگوائی ہے۔ انہیں ویکسین ریاست ڈیلاویئر میں لگائی گئی۔ ویکسین لگوانے کا عمل امریکی میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو سکے کہ ویکسین لگوانا خطرناک نہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ بلتستان ڈویژن میں برف باری کا نیا سلسلہ، اسکردو، ڈھانچے، شگر کے بالائی علاقوں میں تیز برف باری، وادی ہنزا، گلگت اور چلاس کے پہاڑوں پر برف باری اور بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی، عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو الرٹ رہنے اور عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ ٹریفک پولیس کی برف پر انتہائی محتاط ڈرائیونگ اور رفتار کم رکھنے کی ہدایت۔ کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بالکل نہ پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی کہ گیس نہیں ہے، باہروں کنا کمول ناشتہ لے کے کھلا سکتے ہیں۔ ملک میں گیس بحران کی وجہ سے چاروں صوبوں کے لوگ پریشان۔ بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا نے کہا، حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ گیس بلا تعطل ملے گی مگر وعدہ پورا نہیں کیا۔ 12 سے 14 گھنٹے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جنوری میں صورتحال تباہ کن ہو جائے گی، انڈسٹری بڑے بحران میں آ جائے گی۔ چلدی گیس فیکٹریاں کہ چلیں سارے گھر سے بالکل گیس آندی نہیں ہے۔ انڈسٹری کی جو لائن ہے اس کو مہربانی کر کے علیحدہ کیا جائے فوری طور پہ، اور ریزیڈینشیل کو علیحدہ رکھا جائے۔ فیصل آباد کے باسیوں اور صنعت کاروں کی گیس پریشر کی کمی کی دہائی۔ مشترکہ گیس پائپ لائنیں درد سر بن گئیں۔ صنعتیں چلیں تو گیس پریشر کم ہونے سے چولہے بند، اور صنعتیں بند ہوں تو بے روزگاری سے چولہے ٹھنڈے، شہری دوہرے عذاب سے دوچار۔ گھر پار کر کے سرکاری اسپتالوں میں طبی سہولتوں کی عدم فراہمی۔ رواں سال زچگی کے لیے 3500 سے زائد آنے والی خواتین میں سے 13 کا انتقال۔ 299 حاملہ خواتین کے بچے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ نازک حالت میں درجنوں خواتین کو حیدرآباد اور کراچی کے اسپتالوں میں منتقل کیا جانے لگا۔ بجے تک میں رائڈ کرتی ہوں، اس دوران جتنی بھی رائڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر میرا 2 بجے میری ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے، میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ ٹیوشن پڑھا کے پھر مجھے ایک پک اینڈ ڈراپ بھی دینا ہوتا ہے شام میں۔ پھر تقریباً 6-7 بجے تک میں فری ہوتی ہوں، تو اس کے بعد میں اپنا تھوڑا سا گھر ور کا دیکھ کے پھر میں اپنی اسٹیچنگ کا کرتی ہوں۔ کراچی کی اسما شکیل ہمت اور جفاکشی کا پیکر، بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت اور گھر چلانے کے لیے آن لائن کیب چلانا شروع کر دی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سے آن لائن کھانا اور سپلائی کا کام بھی جاری، کہتی ہیں محنت میں عظمت ہے۔ ویمن ایکشن فورم نے اداکارہ میشا شفیع کے خلاف FIA کی رپورٹ کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ ویمن ایکشن فورم کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ میڈیا پر یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے ایک ڈس انفارمیشن مہم چلائی جا رہی ہے کہ میشا شفیع پر علی ظفر کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے کا الزام ثابت ہو گیا ہے، حالانکہ FIA کے پاس کسی کو مجرم یا معصوم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں، یہ اختیار عدالت کو ہے۔ 53% کراچی کے شہری انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سے رابطے میں نظر آئے، 47% ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ انٹرنیٹ میں دلچسپی مردوں کی زیادہ نظر آئی اور 58% نے اس کے ذریعے دنیا سے دوستی بنائی، جبکہ خواتین میں یہ شرح 47% رہی۔ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانے کا 84% طالب علموں نے کہا، جبکہ 80% سرکاری ملازمین نے انٹرنیٹ کو پسند کیا۔ گیلپ پاکستان نے کراچی کے شہریوں کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔
मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल पुलिस की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। वाक़या मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड के दाखिली रास्ते के करीब पेश आया। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आसिफ राना का कहना है कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तेजी से नाम बना रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद वसीम के साथ मिलकर बॉक्सिंग के फरोग के लिए काम करेंगे। मोहम्मद वसीम का कहना है कि उम्मीद है लाहौर कलंदर्स बॉक्सर्स को भी प्रमोट करेंगे। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम के 707वें उर्स की तकरीबात कोरोना वायरस के बायस मुलतवी। दरगाह पर ज़ायरीन की और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी, SOPs पर अमल न होने के बराबर। साल की स्याह तरीन रात भी कट गई, उजाला हो गया। हिम्मत बांध कर जिंदगी गुजारने वालों को नया हौसला मिल गया। 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी शब तवील तरीन रात थी। शब का दौरानिया 13 घंटे 37 मिनट रहा। पूरी आबोताब से सूरज निकला तो अंधेरा सहम कर रह गया। आसमान पर सियारा, मुश्तरी और ज़हल एक दूसरे के करीब आ गए। डायरेक्टर स्पार्को के मुताबिक दोनों सियारों के दरमियान सदियों बाद कम तरीन फासला 733 मिलियन किलोमीटर रिकॉर्ड। मुश्तरी और ज़हल को इतना करीब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा रहा है। आप लोग भी आए, बर्फ बहुत ज्यादा ठंड भी है लेकिन इसलिए रही है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, जबरदस्त है। हम लोगों ने सारी चीजें ट्राई की हैं, अच्छा खाना है। बर्फबारी, हसीन नजारे और गर्मा गर्म लजीज खानों की खुशबू। स्वाद की वादी मालम जब्बा में सयाहों की तवाज़ुन के लिए फूड फेस्टिवल। पहली बार इलाकाई के साथ कॉन्टिनेंटल खाने भी फूड फेस्टिवल में शामिल। हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है। किसी भी रिश्ते में अगर खोट आ जाए तो वो रिश्ता नहीं सजा बन जाता है। और मैं ऐसे जुर्म की सजा क्यों काटूं जो मैंने किया नहीं। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत में मुश्क, इर्तजा और इस्माइल में से किसका हाथ थामेगी? जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश राज़े उल्फत की आखिरी किस्त, जो आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।